آپ کی بے بسی کی انتہا تھی، قرآن اٹھا کے رلا دیا تمام پاکستانیوں کو، لیکن آگے کیا جواب آیا کہ اگلے نے بھی قرآن اٹھا کے کہہ دیا کہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اٹھایا، اس کے نیچے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں۔ ہمارا نہیں انٹرویو ہو سکا دعا زہرا ظہیر کا، چلو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کو چھوٹے موٹے کر لیتے ہیں انٹرویو، تو سر کو ہمارا ہی کروا دیں۔ شکر ہے بھائی جان تسی بچ گئے ہو کہ تہاڈا انٹرویو نہیں ہویا، نہیں تو ہو سکتا تانوں بھی قرآن چکنے پیندے جھوٹ نوں ڈیفینڈ کرن واسطے۔ یقین مانے اگر وہاں بیٹھتا نا تو حق سچ کا ہی ساتھ دیتا۔ تے چور دا نیا ہوندا ہے جہاں جہدے تے کوئی ایلیگیشن ہوئے، کدی اسی یہ نہیں ویکھیا کہ ایلیگیشن لان والا لوکاں نوں صفائیاں دے رہا کہ میں سچاں۔ اے پہلا اسی ویکھیا اے خاتون نوں کہ جڑی اپنی گل نوں منوان واسطے اس حد تک چلی گئی ہے کہ ہن اینوں کچھ اپنا بیچنا بھی پوے تے کہندی لوگ میرے واسطے یقین کر لین۔ اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک عدالت میں کراس کویسچننگ ہو رہی ہوتی ہے دونوں اطراف سے، کیا اس طرح کا بھی کوئی معاملہ پیش آئے گا؟ کیونکہ ہائی کورٹ میں تو اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ دیکھیں گا نکاح نامہ نہیں ہے پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر بچی کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ اتنے اسٹرانگ لوگ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین میرے ساتھ فیاض رامے صاحب موجود ہیں، دعا زہرا کیس پر پہلے دن سے لاہور کی لیگل ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے، اور ابھی کل دعا زہرا کیس سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کے لیے جا رہا ہے، تو مجھے پتہ لگا کہ رامے صاحب بھی جا رہے ہیں، ان کو جوائن کر رہے ہیں۔ تو رامے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ باپ کی بے بسی کی انتہا تھی، قرآن اٹھا کے رلا دیا تمام پاکستانیوں کو، لیکن آگے کیا جواب آیا کہ اگلے نے بھی قرآن اٹھا کے کہہ دیا کہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو فیاض رامے صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں بات یہ، وعلیکم السلام جی، اس میں میں یہی کہوں گا کہ وہ جو ایک یوٹیوبر ہیں انہوں نے اب اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، لیکن کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب انہوں نے جتنے الزامات لگانے تھے اس کے باوجود ان کو مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب نوبت یہ آ گئی کہ وہ قرآن اٹھانے انہوں نے شروع کر دی ہیں، اور کہتی ہیں کہ شاید قرآن سے ہی کوئی باری بات مان لے۔ سر جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی آپ کاظمی صاحب سے کوئی رابطہ کر کے پوچھیں کہ آپ کا کوئی اس خاص یوٹیوبر سے کوئی پرسنلی کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی دشمنی چل رہی ہے، یہ کس طرح سے ایسے لگتا ہے کہ ایک چینل ہے جن کی کاظمی صاحب کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، اور روز وہ کاظمی صاحب کا بتائیں گے کاظمی صاحب نے بھاگ کے شادی کی، کاظمی صاحب کے 3 بھائی ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، کاظمی صاحب بیٹی کو مارتے تھے، تو سر یہ کوئی دشمنی کا اینگل تو نہیں ہے کہ اس قدر کاظمی صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ آپ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ پتھر ہی لگیں گے ہر سمت سے آ کر تجھے، یہ جھوٹ کی دنیا ہے یہاں سچ نہ کہا کر۔ تو سچ کہنے والوں کی مخالفت ہوتی ہے، ان کی کردار کشی ہوتی ہے، یہ اب سروائیول کی جنگ ہے۔ یہ یوٹیوبر جو ہیں ان کا تو یہی روزی روٹی ہے، جھوٹ بیچ کے۔ ویوز کا مسئلہ ہے، کوئی پیسوں کا، ڈالرز کا۔ ڈیفینیٹلی بات ہے، اگر سچ لوگوں کے سامنے آ گیا تو ان کو فکر ہے کہ یہ چینل بند ہو جائے گا۔ اب یہ قرآن اٹھا کے یہ چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے اب میرا چینل چلتا رہے، تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اٹھایا، اس کے نیچے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں، کمنٹس آپ پڑھیں ان کے نیچے، تو ایسی ویورشپ کا کیا فائدہ؟ تو لیکن ان کے خلاف ایک لیگل پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا گیا ہے۔ اگر میں آپ کو آسان سے الفاظ میں بتاؤں پنجابی زبان میں، تو چور دا نیا ہوندا ہے جہاں جہدے تے کوئی ایلیگیشن ہوئے، کدی اسی یہ نہیں ویکھیا کہ ایلیگیشن لان والا لوکاں نوں صفائیاں دے رہا کہ میں سچاں۔ اے پہلا اسی ویکھیا اے خاتون نوں کہ جڑی اپنی گل نوں منوان واسطے اس حد تک چلی گئی ہے کہ ہن اینوں کچھ اپنا بیچنا بھی پوے تے کہندی لوگ میرے واسطے یقین کر لین کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، لیکن یہ واسطے افسوس کی گل ہے کہ لوگ یہ واسطے پھر بھی یقین نہیں کر رہے، تنقید کر رہے ہیں، اور یہ قرآن تے بھی کوئی بندہ یقین نہیں کر رہا۔ فیاض رامے صاحب ہمارا نہیں انٹرویو ہو سکا دعا زہرا ظہیر کا، چلو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کو چھوٹے موٹے کر لیتے ہیں انٹرویو، تو سر کو ہمارا ہی کروا دیں۔ شکر ہے بھائی جان تسی بچ گئے ہو کہ تہاڈا انٹرویو نہیں ہویا، نہیں تو ہو سکتا تانوں بھی قرآن چکنے پیندے جھوٹ نوں ڈیفینڈ کرن واسطے۔ یقین مانے اگر وہاں بیٹھتا نا تو حق سچ کا ہی ساتھ دیتا۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ناظرین اگر اپنے والدین کو دکھی کر کے جس قدر کیا جا رہا ہے، مجھے جنت بھی ملتی ہو اس دنیا میں تو مجھے نہیں چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ کچھ خواہشہ لوگوں نے اس کو لو میرج کا نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پہلے بھی اس ملک میں کئی اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں، کوئی بھی لو میرج۔ میں اس تحریک کی بات کرتا ہوں کہ اسی تحریک سے عام حالات میں پوچھیں نا کہ چلیں جی 16-17 سال کی ان کے مطابق جو لڑکی ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے یا گھر والے زبردستی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں کرنے دیں گے کہ بھائی بچی کو پڑھنے کا حق دیا جائے۔ اور اس کیس میں ٹوٹلی ڈفرینٹ کہ بچی بھاگ گئی، ٹھیک گئی، بچی والدین کو ذلیل کر رہی ہے پھر بھی ٹھیک کر رہی ہے، بچی 3-4 جماعتیں پڑھی ہے، ٹھیک کیا ہوا، بچی کا نکاح نامہ نہیں ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر بچی کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ اتنے اسٹرانگ لوگ ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ان کے سب کام بآسانی ہو جاتے ہیں، اور یہی ایک جنگل کا قانون ہے۔ اور اس میں ایک چیز اگر آپ دیکھیں کہ یہ میسیج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جیسے یہ سمپل لو
میرج ہے اور اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور اب یہ بیسیکلی ان کی سروائیول کی جنگ ہے. پہلے بھی اس طرح کی کئی طریقیں جنم لے چکی ہیں. اب یہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مان جائیں, کیونکہ ان کو فیوچر اپنا نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ لوگوں کے سامنے حقائق آ گئے تو ان کا انجام کیا ہوگا, اور یہ اپنی سروائیول کے لیے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. فیاض صاحب, میں لاسٹ میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھوں گا کہ ہائی کورٹ میں بہرحال آپ کو اس طرح سے جو ہے نا رسپانس نہیں ملا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو سپریم کورٹ سے خاصی اچھی امیدیں ہیں آپ کی وابستہ, اس بار بہتر تیاری ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں ہم پورے امید ہیں, اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا یقین ہے, اور ہم پورے ڈیفینیٹ ہیں اس معاملے میں. اور میں انشاءاللہ آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ ان کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا, اور یہ لوگ جو ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوں گے. فیاض صاحب, لاسٹ مجھے یہ بتا دیں کہ جو ہم یہ روایتی طور پہ فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک عدالت میں کراس کویشچننگ ہو رہی ہوتی ہے دونوں اطراف سے, کیا اس طرح کا بھی کوئی معاملہ پیش آئے گا؟ کیونکہ ہائی کورٹ میں تو اس طرح سے نہیں ہو سکا. دیکھیں, جب چیزیں مینج ہوگی تو کراس ایگزامینیشن کہاں سے ہوگا؟ لا تو یہ کہتا ہے, لیکن ان کے لیے لا بھی وائلیٹ ہو جاتا ہے. یہ اسپیشل قسم کے لوگ ہیں, تو اس لیے یہ چیزیں اس میں ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں یہ ساری چیزیں ہوں گے, اور والدین کو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ملے گا, ملاقات کرنے کا رائٹ ملے گا. آپ ایک جگہ بتا رہے تھے کہ دعا اور ظہیر اسائلم لینے کی کوشش کر رہے ہیں, سمپتی گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ تھریٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں کوئی دوسری ملک جو ہے اپنی حفاظت دے, تو ایسا ہے کوئی آپ کے علم؟ جی ڈیفینیٹلی اس میں دعا کا تو نہیں. ظہیر جو ہے وہ اپنی حد تک اسائلم لینا کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کو ڈیفینیٹلی باہر کے ملک میں ایکسپورٹ کر دے گا, اور اس طرح سے یہ وومن ٹریفکنگ کا کیس جو ہے اپنے انجام تک پہنچ جائے گا. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, یہ تھے فیاض رامے صاحب, آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے, اور بڑی سچی اور کھڑی بات کرتے ہیں, اور بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں ہم بہتر تیاری کے ساتھ جائیں گے. اور بتا رہے تھے کہ یہ ہلنے والے ہیں جب ان کو سپریم کورٹ سے بلاوا آئے گا, تو دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.